السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم کی طالبات، امید یہ ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں لیکچر 1 کے ساتھ، جس میں ہم فعل امر کا مراجعہ کریں گے، یعنی اس کو دہرائیں گے، چونکہ ہم یہ سبق جماعت ہفتم میں پڑھ چکے ہیں اور اب ہم اس کو جماعت ہشتم میں اس کا اعادہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے کہ فعل امر کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فعل امر کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس میں آئندہ آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا طلب کیا جائے، یعنی کسی کام کا حکم دیا جائے۔ ٹھیک ہے، حمزہ وصلیہ اور قطعیہ۔ فعل امر کے شروع میں حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے انصر، انصرا، انصرو۔ تو حمزہ دراصل 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک حمزہ ہوتا ہے حمزہ وصلیہ اور ایک حمزہ ہوتا ہے حمزہ قطعیہ۔ حمزہ وصلیہ کسے کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ کہ وہ حمزہ جو ابتدا میں آئے، یعنی ابتدا کلام یعنی جملہ اور ابتدا یا لفظ کی ابتدا میں آئے، کلمے کی ابتدا میں آئے تو اس کا تلفظ کیا جائے، اور اگر درمیان میں آ جائے تو اس کا تلفظ نہیں کیا جاتا۔ اور قطعیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر حال میں جس کا تلفظ کیا جائے، چاہے وہ ابتدا میں آئے چاہے وہ درمیان میں آئے۔ ٹھیک ہے، ان سب میں بہت تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہی کہ ہم یہ سبق ویسے بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج ہمارا جو اس سبق کو دہرانے کا مقصد ہے وہ کیا ہے کہ ہم فعل امر بنانے کا طریقہ اور اس کے صیغوں کی پہچان اور اس کے ترجمے سے متعلق پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، فعل امر بنانے کا طریقہ۔ اب ہم آتے ہیں فعل امر بنانے کے طریقے کی طرف۔ آپ کو معلوم ہے کہ فعل امر کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے بنتا ہے، جیسے تنصرو سے انصر۔ اب فعل امر حاضر معروف۔ فعل امر حاضر معروف یعنی فعل امر کسی کام کا جب ہم حکم دیتے ہیں سامنے والے کو، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ حاضر ہو، موجود ہو، کسی غائب کو ہم حکم نہیں دے سکتے۔ تو فعل امر جو ہے اس کی گردان مضارع سے بنتی ہے، اور مضارع کے بھی حاضر کے صیغوں سے۔ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ مضارع کی گردان میں حاضر کے 6 صیغے ہوتے ہیں: واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر۔ واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر۔ یہ حاضر کے 6 صیغے ہوتے ہیں ہمارے پاس فعل مضارع کی گردان میں، اور انہی حاضر کے 6 صیغوں سے امر کے یہ 6 صیغے بنتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم امر بنانے کے طریقے کی طرف آتے ہیں، اس کے بعد ہم ان باقی کے صیغوں کی تفصیل کی طرف آئیں گے۔ تو ہمارے پاس فعل مضارع ہے تنصرو، اور اس سے ہمیں امر بنانا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں پہلے مرحلے میں؟ ہم کیا کرتے ہیں، علامت مضارع جو کہ ہمارے پاس ہے تا، اسے حذف کر دیں گے، گرا دیں گے، اور اس کے بدلے ہم کیا لے آئیں گے؟ حمزہ وصلیہ۔ ٹھیک ہے، یاد رہے کہ ابھی ہم حمزہ وصلیہ لے کر آئے ہیں، اور حمزہ وصلیہ پر حرکت کیا ہوگی اس کے لیے بھی ایک قاعدہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ عین کلمہ کی حرکت کو دیکھیں گے ہم۔ ٹھیک ہے، علامت مضارع کو حذف کر دیا، حمزہ وصلی کا اضافہ کیا، لیکن اس پر کوئی حرکت نہیں لگائی۔ اب حرکت کیا لگانی ہے؟ اس کے لیے قاعدہ کیا ہے کہ ہم دیکھیں گے عین کلمہ کو، جس مضارع سے ہم نے امر بنانا ہے اس کے عین کلمہ کی حرکت کو دیکھیں گے۔ عین کلمہ آپ کو معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ کہ ہم اس کا وزن نکالیں گے، جیسے تنصرو کا وزن ہے تفعلو، تو اس کا جو عین کے مقابلے پر حرف آ رہا ہوگا جو کہ اس وقت صاد ہے۔ اور عین کلمہ کی آسان پہچان جو بہت ہی آسان ہے وہ کیا ہے کہ آخر سے پہلے والا جو حرف ہوتا ہے وہ عین کلمہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کی حرکت دیکھیں گے۔ اگر عین کلمہ کی حرکت ضمہ یعنی پیش ہے تو ہم حمزہ وصلی کو بھی ضمہ یعنی پیش دے دیں گے، اور
عین کلمہ کی حرکت فتحہ جیسے تفتح اور یا کسرہ جیسے تجلیسو. تو اس تجلیسو اور تفتح میں عین کلمہ مفتوح اور مکسور ہے. تو ان دونوں صورتوں میں حمزہ وصلی کو ہم ضمہ نہیں دیں گے بلکہ کیا دیں گے؟ کسرہ. یہ بات دھیان میں رہے کہ ثلاثی مجرد میں حمزہ وصلی جو کہ امر میں آتا ہے اس پر فتحہ نہیں آتا بلکہ دو ہی حرکات آتی ہیں، یا تو مضموم ہوگا یعنی ضمہ پیش، اور یا تو مکسور ہوگا یعنی کسرہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو میں نے وضاحت کر دی کہ ضمہ کب ہوگا؟ جب عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصلی کو بھی مضموم کریں گے، اور اگر عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہے تو حمزہ وصلی بھی ہمارا مکسور ہوگا. ٹھیک ہے، مفتوح نہیں ہوگا. اچھا جی، پھر آخر کو مجزوم کر دیں گے. ٹھیک ہے، آخر کو مجزوم کر دیں گے کب؟ واحد مذکر حاضر کے صیغے میں. اور باقی جو صیغے ہیں ان کی اگر تفصیل دیکھی جائے تو عنصر بنا تنصرو سے عنصر، تنصرانی سے عنصرا، یعنی شروع سے علامت مضارع گر گئی، حمزہ وصلی آ گیا، عین کلمہ کے مطابق حرکت آ گئی، اور آخر سے نون اعرابی کو گرا دیا. اسی طرح تنصرونا سے عنصرو، تنصرینا سے عنصری، تنصرانی سے عنصرا، تنصرنا سے عنصرنا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں صیغوں کی علامات کی طرف، جو کہ ہمارے سبق کا اہم مقصد ہے کہ ہم صیغوں کو، فعل امر کے صیغوں کو ہم کیسے پہچانیں گے. گردان تو ہم نے یاد کر لی، لیکن ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، تثنیہ مذکر حاضر ہے، یا واحد مؤنث حاضر ہے وغیرہ. تو دیکھ لیجئے کہ فعل امر کا جو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اس کی علامت آخر میں کیا ہے کہ وہ مجزوم ہوگا. ٹھیک ہے، اور شروع میں حمزہ وصلی امر کی علامت ہو گئی. ٹھیک ہے، اور آخر میں کیا ہوگا؟ مجزوم. اس کے علاوہ باقی کے جو 5 صیغے ہیں ان کی تفصیل کیا ہے کہ تثنیہ کے جو دونوں صیغے ہیں، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث، اس کے آخر میں الف ہوگا، اور جمع مذکر غائب واو الف، واحد مؤنث حاضر یا، اور جمع مؤنث حاضر نون مفتوح. یہ ہو گئی ہمارے فعل امر کو پہچاننے کی علامات، فعل امر کے صیغوں کو پہچاننے کی. فعل امر کو تو ہم حمزہ وصلی سے پہچانیں گے، یعنی ان کے شروع میں علامت مضارع نہیں ہوگی بلکہ حمزہ وصلی ہوگا، اور صیغوں کو ہم ان کی علامات سے پہچانیں گے. پھر ہمارے سبق کی آخری بات کیا ہے؟ فعل امر کا ترجمہ. فعل امر کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، کیسے کرتے ہیں؟ ماضی کا ہمیں معلوم ہے، نصرہ اس ایک مرد نے مدد کی، اور تنصرو یا ینصرو وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا. اور اب امر پر آ گئے تو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ معلوم ہے ہمیں کہ فعل امر حاضر کے صیغوں میں ہوتا ہے، تو حاضر کے لیے ہم کس کا ترجمہ کرتے ہیں؟ تم کا. ٹھیک ہے، تم، آپ. عنصر واحد کا صیغہ ہے تو ترجمہ ایک سے ہوگا، مذکر کا صیغہ ہے تو ترجمہ مرد سے ہوگا، اور اس کے بعد ہم مصدر کا ترجمہ یعنی مدد کرو. تم ایک مرد مدد کرو. اب جب یہ تثنیہ میں آیا، تم تثنیہ کے لیے 2، مذکر کے لیے مرد مدد کرو. تم 2 مرد مدد کرو. اسی طرح جمع کا دیکھ لیجئے، تم سب مرد مدد کرو، واحد مؤنث. ٹھیک ہے، اب یاد رہے کہ ہمارا صیغہ مؤنث میں تبدیل ہو گیا، عنصری. تم واحد ہے، ایک مؤنث ہے، عورت مدد کرو. تم 2 عورتیں مدد کرو، تم سب عورتیں مدد کرو. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہاں پر ہمارا سبق ختم ہوا، اور آپ کو اس کا جو کام ہے، اس کی جو مشق ہے، تدریب ہے، وہ PDF کی صورت میں بھیج دی جائے گی، جس میں چند فعل مضارع کے افعال ہوں گے
اور ان فعل مضارع کے افعال سے آپ نے امر بنانے کے طریقے کے قواعد کے مطابق امر بنانے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ دوسری تدریب میں آپ کو چند افعال دیے جائیں گے جو کہ فعل امر کے ہی ہوں گے، اور ان کو آپ نے ان کے صیغے پہچاننے ہیں کہ یہ فعل امر کا کون سا صیغہ ہے، اور پھر اس کے مطابق ترجمہ کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر ہمارے درس کی تکمیل ہوئی، اور انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ آئندہ درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔